حدیث نبوی مشہور حدیث ہے کہ سرور کائنات کے پاس جب بھی کوئی رشتہ لے کے آتا، پرپوزل لے کے آتا جناب سیدہ کا، تو آپ جب ریفیوز کرتے اس پرپوزل کو، منع کرتے، تو آپ فرماتے کہ سیدہ کے عقد کا اختیار میرے پاس نہیں۔ وہ بھی کہتا کہ بھی ہمیں آپ کا داماد بننا، تو آپ اسے منع تو کرتے، انہیں دکھ اس بات کا نہیں ہوتا تھا کہ منع کرتی، پہلے سے ہی ایکسپیکٹڈ تھا کہ ریجیکٹ ہی۔ دکھ اس بات کا تھا کہ ہر دفعہ کہتے تھے اس امر کا اختیار میرے پاس ہے۔ I do not have the permission for the marriage of my daughter Fatima۔ ان لوگوں کے لیے مسئلہ زیادہ یہ تھا کہ بھئی ہماری بیٹیوں تک کا اختیار ان کے پاس، میرے جملے پہنچ رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام کے پاس ایک مثال کے طور پہ ایک خاتون آتی ہے، ایک لڑکی آتی ہے، یا رسول اللہ شادی کرنا چاہتی ہوں، مسئلہ کیا؟ میرے والد اجازت نہیں دے رہے۔ بلاؤ والد کو، والد کو بلایا، بھئی آپ کی بیٹی ہے؟ ہاں میری بیٹی، یہ شادی کرنا چاہتی ہیں، اب اجازت دیتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ہاں ایسے کلچرز ہیں جہاں شادی نہیں ہونے دیتے بیٹیوں، تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں شادی نہیں ہونے دوں۔ کیوں نہیں ہونے دوں گا؟ ہمارے ہاں مسلمان ہو گئے ہو؟ ہاں، اس کا مطلب ہے صحابی تھے، پتہ نہیں لوگ پریشان ہو گئے، صحابی تھے یا نہیں تھے؟ مسلمان ہو گئے پیغمبر کو دیکھنے سے صحابی، لیکن عادات وہی پرانی زمانہ جاہلیت کی پریکٹسز جو تھی باقی جگہ نہیں، شادی نہیں ہونے دوں گا بیٹی۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، بیٹی کی شادی نہیں، شادی نہیں ہونے دوں گا۔ کہا بیٹی آپ جو رشتہ آیا ہے اس کو میرے سامنے لے کے آئیں، ملوائیں، اور میں آپ کا حق پڑھ دوں گا۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا ہے کہ باپ ولی عقد ہے، guardian of a girl in her marriage is her father۔ ولی عقد، عقد کہتے ہیں شادی کو، نکاح ہم کہتے ہیں نا عقد، تو جو بیٹی کا کانٹریکٹ ہے شادی نہیں ہو سکتی جب تک کہ باپ کی پرمیشن نہ ہو۔ باپ ولی عقد ہے، باپ کی پرمیشن کے بغیر لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی، کنواری لڑکی کی شادی بغیر باپ کی پرمیشن کی نہیں ہو سکتی۔ تو یا رسول اللہ یہ میرے باپ تو راضی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا میں تیرے باپ کا بھی ولی ہوں، اس کا بھی ولی میں ہوں۔ ابھی بھی شاید بات پہنچ نہیں رہی۔ تو رسول اسلام فرما رہے ہیں جہاں سب کی ولایت ہے ان ولایتوں سے بالاتر میری ولایت۔ لڑکی کے عقد کا ولی اس کا باپ یا دادا، جنازے کا ولی اس کا بیٹا، یا اگر خاتون ہے تو شوہر، اور سب ولایتوں سے بالاتر رسول اکرم کی ولایت، ان کی اتھارٹی، ان کی گارڈینشپ، ہر گارڈینشپ سے، ہر اتھارٹی سے بالاتر۔ اور پیغمبر خود فرما رہے من کنت مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا، جس کے اوپر میری اتھارٹی ہے اسی کے اوپر علی کی بھی اتھارٹی ہے۔ اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی بہت سے لوگوں کے لیے مسئلہ تھا کہ بھئی یہ ہمیں تو ہماری بیٹیوں کو تو ان کے پاس اختیار، ایک ہی بیٹی ہے اس کا اختیار ان کے پاس۔ کسی اور نے کہا بھی کیا ہوا کہ ہمیں اس طرح سے منع کیا، بات پھیل گئی مدینہ کے اندر کہ منع بھی کیا اور اوپر سے یہ کہہ دیا کہ ہمارے پاس اس امر کا اختیار میرے پاس نہیں۔ کسی اور نے کہا کہ یا رسول خدا مجھے دعوت بنا لے، اس امر کا اختیار میرے پاس نہیں۔ ایک بہت پیسے والے آدمی تھے، پیسے والے سمجھتے ہیں عربی میں غنی کہتے ہیں، آپ لوگ تو اردو میں پتہ نہیں کیا کیا الفاظ ہوں گے،
تو کوئی پیسے والے صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا داماد بننا چاہتا ہوں، میں 80 اونٹ دوں گا مہر میں، 5000 سونے کی اشرفیاں دوں گا، گولڈ کوائنز دوں گا، 80 قیمت. تو اس نے لمبا چڑھا بہت نا مہر بنایا، کنیز دوں گا، یہ دوں گا، وہ اتنا کچھ دوں گا. رسول خدا نے کہا مجھے بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیچنا نہیں ہے. جو پہنچ رہے ہیں پیسوں کا دھوس نہ دینا، یہاں یہ نبی اکرم ہے. تو کہا اس امر کا اختیار میرے پاس نہیں. تو بھئی جن کے پاس کل کا کل اختیار ہو، جس کا نام ہی احمد مختار ہو، ان کی بیٹی کے اب کا اختیار خود ان کے پاس نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ عزیزان گرامی، یہاں تک کہ سب نے کہا کہ بھئی کیا بات ہے، معاملات جو ہیں عجیب و غریب ہیں، رسول خدا سب کو منع کرتے ہیں اور اتنے شدید الفاظ کے ساتھ کہ اس امر کا اختیار میرے پاس. ایک دن جناب مولا کائنات تشریف لائے مسجد نبوی میں، اور پیغمبر کے سامنے جیسے نماز میں دو زانو ہو کے بیٹھتے ویسے بیٹھے، سر جھکا رکھا ہے. خطیب نہج البلاغہ علی، جملے پہنچ رہے ہیں. جب وہ خطاب کریں تو نہج البلاغہ بنے، وہ بالکل ایسے بیٹھے ہیں جیسے کلام ہی نہیں آ رہا. پیغمبر کو پوچھنا پڑا یا علی معاملہ کیا ہے، کلام کیوں نہیں کر رہے، آج مزاج کچھ بدلا بدلا سا ہے. کہا یا رسول اللہ معاملہ ایسا ہے، حیا اجازت نہیں دے رہے. پتہ لوگ ہیں حیا غیرت مجھے اجازت نہیں دے رہی کہ میں لب کشائی کروں. جب مولا خاموش رہے تو اتنے میں شاگرد آسمان سے نازل وکالت کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور ایک مرتبہ کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر اللہ کا درود و سلام ہو، مجھ جبرائیل کا بھی درود و سلام آپ پہ. اللہ فرما رہا ہے اس نے عرش اعظم پہ علی کا فاطمہ سے اب پڑھ دیا. اب آپ بھی فرش پہ سیدہ کا علی سے اب پڑھ دیجیے. تو جناب سرور کا آنا سمجھے کہ علی کا مزاج بدلا بدلا کیوں ہے، کہ سر جھکا کے بیٹھے ہیں. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. غیرت علوی مانے تھی، مولا بہت غیور تھے، تو جناب سیدہ کا نام زبان پہ نہیں لائے. جب آئے تو جناب سیدہ کا نام نہیں زبان پہ. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. غیرت امیر المؤمنین ایسی تھی کہ سر جھکائے بیٹھے رہے. جب اللہ کو فرشتہ بھیجنا پڑا کہ جاؤ جا کے وکالت کر دو، رشتہ بتا دو کہ علی کے دل میں کیا ہے. تو اب کہا کہ بھئی یا علی میری شریعت میں مہر واجب ہے، ڈاوری واجب ہے، بتائیے آپ مہر میں کیا دیجئے. تو کہا یا رسول اللہ میرے پاس 3 چیزیں ہیں، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے اور ایک گھوڑا. دیکھیں پیسے جوڑ کے غنی بننا اور سب کچھ لٹا کے امیر کہلانا اور میرے جملے پہنچ رہے ہیں. ایسا نہیں کہتے کہ دنیا جمع کرنا دے. وہ مولا کائنات کے جنہوں نے کتنی جنگیں فتح کی ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں یک زرہ و یک حسام سامان ہے. کہتے ہیں کہ چھوٹا سا گھر تھا، ایک زرہ اور ایک گھوڑا ان کا کل سامان تھا. دنیا سے کچھ جمع کر کے علی امیر نہیں بنا. کہا امیر ویسے امیر تھے کہ ایک بوریے پہ بیٹھتے تھے، پیوند کا کرتا تھا اور کائنات کے مالک تھے. کمال تو یہی ہے کہ بوریے پہ بیٹھے ہیں. پتہ نہیں جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں. تو بوریا نشین امیر المؤمنین لیکن کائنات کے مالک. تو عزیزان گرامی ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے فرمایا، میں اپنے انداز سے ترجمہ کروں گا، اس کو ذرا غور سے سنیے. یہ حدیث میں نے انتخاب کی ہے جناب سیدہ سے متعلق، میں کہ ہر سال پڑھ رہا ہوں، مجھے تو یاد بھی نہیں کتنے سال ہو گئے، تو ہر سال کوشش کرتا ہوں کہ نیا موضوع لے کے آؤں. تو ذرا سن لیجیے گا اس کو غور سے. تو اب میں اپنے انداز سے ترجمہ کر رہا ہوں. یا علی گھوڑے کی آپ کو ضرورت ہے، جوان ہیں، مسلسل سفر کرتے ہیں، اور آپ کی تلوار کی اسلام کو ضرورت ہے. کچھ لوگ
پہنچ رہے ہیں. دیکھیں میں اپنے انداز سے ترجمہ کر رہا ہوں. گھوڑے کی آپ کو ضرورت ہے, جوان میں سفر کرتے رہتے ہیں آپ, اور تلوار کی اسلام کو ضرورت ہے. لڑے گا کون اگر آپ کے پاس تلوار نہیں ہوگی؟ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں. اوروں کی تو بات ہی نہیں ہے, مولا کی بات ہو رہی ہے. یا علی آپ کی زرہ کی نہ اسلام کو ضرورت ہے نہ آپ کو. زرہ وہ پہنے جس نے دشمن سے میرے جملے بہت رہے تھا نکلا. تو یا علی اپنی زرہ دے دیجئے, وہی مہر ہوگا میری بیٹی. دیکھیے مولا کائنات, دیکھیے کیا مولا کے القاب میں سے مشکل کشا. پتہ نہیں لوگ بہت رہنے میں جو مشکل کشا ہو نا, اس کے لیے مثال کے طور پہ نیلامی کرنا اپنی زرہ بڑا مشکل کام. پتہ نہیں لوگ ہیں یہ نہیں. اب مولا کائنات یہ خود نہیں کہہ سکے کہ میں میری یہ زرہ کوئی خریدنا چاہتا ہے. تو آپ نے جو قریب میں آپ کے صحابی بیٹھے جناب سلمانی, کسی اور کا نام بھی لکھا, آپ نے ان سے کہا میری زرہ بیچ دیں. پہنچ رہے, غور فرمایا آپ نے, کہا میری زرہ فروخت کر دو. تو اٹھے کہا کہ علی ابن ابی طالب کی زرہ ہے, مسجد نبوی کے اندر کھڑے, کوئی لینے کے لیے تیار ہے. ایک صاحب نے کہا, غربت کا دور تھا, صحابہ کے پاس پیسہ بزرگ تھا نہیں اس زمانے, بھائی جناب خدیجہ ہی بس ملکہ تو لڑت تھی, باقی تو سب حالات ایسے آپ کو سب پتہ ہی ہے. اسے کیوں کھلوا رہے ہیں بھئی آپ, سمجھ جائیے. نظر گرامی ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ میں علی کی زرہ لینے کے لیے تیار ہوں گا. کتنے میں کا 500 درہم. دینار ہوتا ہے گولڈ کوئن اور درہم سلور کوئن. تو 10 سلور کوئنز درہم کا 1 دینار ہوتا ہے. جیسے آج 100 پینس کا 1 پاؤنڈ, جیسے 1000 فلس کا 1 دینار ہوتا ہے. ہر جگہ پہ الگ الگ ہے, پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں. تو 10 درہم کا 1 دینار ہوتا تھا. تو اس آدمی نے کہا 500 درہم, تو دینار نہیں, یعنی بہت ہی کم قیمت میں. کہا 500 درہم دوں گا. کہا مولا یا علی آپ کا کیا حکم ہے؟ کہ بیچ دو. توجہ, کہ بیچ دو 500 درہم کے اندر. کبھی 500 درہم دیجیے زرہ آپ کی. ان کو یہ تھا کہ علی کی زرہ مجھے مل گئی. دیکھیں زرہ پہننے سے کوئی شیر خدا نہیں بن جاتا. اگر جملے میں پہنچ رہے ہوں, کوئی ہمیں کبھی نام بتانے کے بعد دھونس نہ دے کہ فلاں صاحب نے زرہ لے لی تھی. تو لے لی تھی تو لڑے کتنے دفعہ. چلیں میں اس کو پلٹ کے واپس آ رہا ہوں. تو اب بزرگ گرامی ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا زرہ بیچ دیجیے, فروخت کر دیجیے, 500 درہم کافی. کہا یا رسول اللہ یہ 500 درہم ملے. کہا میری بیٹی کا مہر کافی ہے. بزرگ گرامی رسول خدا فرماتے ہیں جو سب سے کم مہر والی خواتین ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ خوش قسمت ہوتی ہیں. کائنات کی ملکہ جناب سیدہ, دنیا کی افضل ترین شادی ہے جناب سیدہ. آپ لوگ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں. دیکھیں اگر مرد کی شادی افضل ترین ہوتی تو رسول خدا کی ہوتی. شادی کا محور ہوتی ہے دلہن, اور جناب سیدہ سے افضل کوئی بی بی نہیں. اب پاکستان میں بڑی بحثیں ہو رہی ہیں آج کل کے نہیں, جناب سیدہ سب کی ملکہ تھی لیکن جناب مریم اور جناب خدیجہ کی نہیں تھی, کیونکہ جناب خدیجہ ان کی ماں ہے. اور اگر میں ثابت کر دوں کہ ماں بھی سلام کریں گی, پتہ نہیں تم نے پہنچ رہے ہیں. ایزانے گرامی اگر یہی کرائٹیریا بنا لیا جائے کہ ماں ہے کیونکہ اس لیے افضل نہیں ہو سکتی جناب سیدہ ان سے, تو پھر جناب سرور کائنات اپنے تمام اجداد سے افضل کیسے؟ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں. بس سید المرسلین کا مطلب سارے نبیوں سے تمام اجداد سے افضل ہے. جب جناب سرور کائنات تمام اجداد سے افضل ہے, مولا کائنات تمام اجداد سے, آپ پہنچ گئے ہیں. اوریجنلی 2 جلدوں میں تھی, ابھی تو 8 جلدوں میں چھاپ دی ہے. انہوں نے کیا کیا, تحقیقات جمع کر دی, حوالہ جات یہ وہ کر کے اتنی بڑی زخیم ہو گئی. تو بہت جامع کے انہوں نے کیا کیا, الف با کی ترتیب سے لکھا, الفابیٹیکل آرڈرز میں لکھا ہے. تو اب مثال کے طور پہ میم میں چلے جائیں, ایم میم مہر فاطمہ. انہوں نے کیا پوری کی پوری بہار کو خلاصہ کر کے سارے کی ترتیب سے, تاکہ
تاکہ تلاش کرنا طالب علم کے لیے آسان ہو، جس موضوع پہ حدیث چاہیے صرف وہی کھولو، اور اگر وہاں پہ انہوں نے پہلے گزر چکی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ میں نے حدیث جو ہے فلاں باب میں لکھ دی ہے، وہاں پڑھ لو۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ تب وہاں باب مہر فاطمہ، تو وہاں شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ مہر فاطمہ میں کیا ہے؟ تو کہا کہ چھٹم سے کسی نے سوال کیا، کہا کہ مولا آپ کی دادی سیدہ کا مہر کیا تھا؟ کہا یہ جو تم نے سنا نا 500 درہم، یہ دنیا کا، یہ فرشی مہر تھا۔ دنیا میں ایک ہی شادی ہے جو 2 مرتبہ ہوئی ہے، فرش پہ بھی عرش پہ بھی، اسی لیے بی بی کی نسلیں بھی 2 طرح کی ہیں، عرشی اور فرشی۔ عرشی معصومین ہیں، فرشی سادہ۔ یہ مہر جناب سیدہ جو ہے یہ فرشی مہر ہے جو 500 درہم ہے۔ رسول خدا نے کہا یا علی میری بیٹی کی مہر میں کیا ہے؟ وہ آپ نے پیسے ملے وہ مہر۔ کہا کہ عرش اعظم پہ اللہ نے کہا یا علی فاطمہ کے مہر میں کیا دیجئے؟ کہا پروردگارہ جو تو فیصلہ کرے تو مالک ہے، تو اللہ نے بعد میں دریافت کیا 2 تہائی پانی 1 تہائی خشک۔ مجھے پہنچ 1/3 of earth is dry land and 2/3 is water۔ مولا فرماتے ہیں 1/3 زمین 1/4 جنت کا، ساری کے سامنے کا کچھ نہ کچھ حصہ دیا تاکہ جسے چاہے جہنم میں بھیجے، جسے چاہے جنت میں لائے۔ تم نے پہنچ رہے؟ تو کہا کہ جہاں مہر جناب سیدہ، اب یہاں پہ چھٹے ایمان کی حدیث کو مکمل کر دوں، فرماتے ہیں کہ 1/3 زمین مہر جناب سیدہ، ہماری دادی کے مہر میں 1/3 زمین ملی، 1/3 زمین میری دادی کے مہر میں ملی۔ پھر مولا فرماتے ہیں اب جو بھی میرے جد علی کا بغض رکھ کے زمین پہ چلے وہ غصبی جگہ پہ چل رہا۔ غصبی جگہ پہ تو نماز بھی قبول نہیں ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ پہلی شرط یہی ہے، اگر آپ چلے جائیں نا تو دوسری مسائل کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ جب وضو کرنے لگے تو پہلے پانی غصبی نہیں ہونا چاہیے، جہاں نماز پڑھنے لگے تو پوچھ لیں پہلے بھئی یہ اوروں کا مسئلہ نہیں بتا رہا، فقہ جعفری بتا رہا ہوں۔ اوروں کے یہاں تو بیوہ یتیم کے مال پہ قبضہ کر کے مسجد بنا لو، کہتے ہیں اب یہ حلال ہے مسجد ہے، کیونکہ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، سارا مجمع نہیں پہنچ رہا۔ فقہ جعفری میں ہے کہ اگر کسی بیوہ کی جگہ پہ قبضہ کر کے مسجد بھی بنا دو تو مسجد نہیں ہے، غصبی جگہ ہے، نہ جانے کس کی زمین پہ قبضہ کیا تھا۔ آپ کی انتظامیہ مجھے بار بار اشارے کر رہی ہے، اب جگہ نہیں ہے، جو لوگ دروازے میں بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی جگہ بیٹھی، آگے جگہ ہے۔ پلیس پہ نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اعمال قبول نہیں ہوتے، عبادت قبول نہیں ہوتی،
وضو غسل قبول نہیں ہوتا. اب پتہ چلا کہ اعمال کی قبولیت کے لیے علی کی ولایت شرط کیوں ہے. جملے بہت گئے جانے کے بغیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت. انسان اعمال کرتا رہا. بالکل ہے نا حدیث کے اندر کئی لوگوں کے لیے نماز ایسی ہے جیسے اٹھنا بیٹھ, روزہ ایسا ہے جیسے فاقہ, حج ایسا ہے کہ پیسوں کا ضیاع. کہا کہ کوئی پیسہ خرچ کر رہا ہے تو حج کیوں نہیں ہونا بیچارے کا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جب وہ نمازیں پڑھ رہا ہے تو مولا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ صرف ٹکرے ہی مار رہا ہے. روزہ جو ہے صرف فاقہ ہے. کہا جب تک ہماری ولایت نہ تب تک اعمال قبول. فیضان گرامی میں پریشان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں زیادہ. تو یہاں پہ مولا نے فرمایا کہ یہاں پہ جناب سیدہ کے مہر میں ایک تہائی زمین اللہ نے رکھی ہے. فیضان گرامی اب سوچئے کہ جناب سیدہ سے متعلق. اب آئیے ذرا واپس جو حدیث میں نے انتخاب کی تھی, وقت ہے ابھی 8:30 ہو گئی ہے. تو میں نے جتنے بھی پیش کیا, میں جتنے سوچ رہا تھا پیچھے 10 منٹ لگے ہوں گے. چلے آپ اس کو آدھا گھنٹہ نہ سمجھیں. میں اتنی دور سے آئیں, یقین مانیے 1.5 مہینے سے سفر میں ہوں, اور میں یقین مانیے اس وقت میڈیکیشن پہ ہوں اور شدید میری حالت خراب ہے کہ میں محسوس نہیں ہونے دے رہا. تو ازار گرامی ذرا حدیث کو سن لیجیے گا. الخصال میں بھی شیخ صدوق بڑے بڑے جید شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جب جناب مولا کائنات سے شادی ہوئی جناب سیدہ کی, تو اس وقت لوگوں نے سوال کیا ہے یا رسول اللہ, آپ نے ہر رشتے کو منع کیا یہ کہہ کے اس امر کا اختیار میرے پاس ہے. یعنی فاطمہ کی شادی کا جو پرمیشن ہے وہ اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے, مجھے نہیں دی. اللہ نے کہا نہیں, میں ہی فیصلہ کروں گا کہ سیدہ کی شادی کہاں ہو. تو یا رسول اللہ, تو کیا اللہ نے فیصلہ کیا ہے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں علی سے آپ نے پڑھ دیا ہے تو اس کا مطلب اللہ نے فیصلہ کیا ہے. تو آپ نے فرمایا لولا علی, اگر علی نہ ہوتے لما کان لابنتی فاطمہ کف, تو کوئی میری بیٹی کا ہمسر نہ ہوتا. دوبارہ سن لیجئے گا. Had it not been for Ali, there would have been no one compatible for my daughter Fatima. اچھا یہاں پہ حدیث رک جاتی نا تو پھر بھی اتنی پریشان کنندہ نہیں. اب سب لوگ آ رہے ہیں جیسے سب کو ریجیکٹ ہو رہے ہیں اور یہ کہہ کہ یہ امر ہمارے ہاتھ میں ہے, یہ تو فیصلہ اللہ کے پاس ہے. ایزانے گرامی پھر آپ نے فرمایا کہ لولا علی لما کان لابنتی فاطمہ کف, اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا. کف کا میں ترجمہ نہیں کر رہا, میں آگے پیش کروں گا. اچھا یہاں پہ حدیث رک جاتی نا تو اتنا پریشان کن نہیں تھی. اگلا جملہ زیادہ پریشان کن ہے, آدم فما دونا. حبیب خدا نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو کوئی میری بیٹی فاطمہ کا کف نہ ہوتا, چاہے آدم کے برابر ہی کیوں نہ کوئی ہوتا. اب جملے پہنچ جاتے ذرا گرام. آدم فما دونا, چاہے کوئی آدم یا اس جیسا ہی کیوں نہ ہوتا. کوئی جناب سیدہ کے, اب یہ لوگ سوال کرتے ہیں دلیل کیا ہے کہ علی انبیاء سے افضل ہے. پیغمبر فرما رہے ہیں فاطمہ ہی کا کوئی نبی کف نہیں. کسی کا رتبہ آدم کے برابر بھی ہوتا, حضرت آدم علیہ السلام کے برابر بھی ہوتا, تو کوئی فاطمہ کی برابری نہیں کر سکتا تھا. توجہ, جب نبیوں میں کوئی جناب سیدہ کی برابری نہیں کر سکتا تو پھر نبیوں میں کوئی سیدہ کے امام کی. اب پہنچ گیا
فرمایا علی میرے امام میرے علی ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں. بی بی نے فرمایا میرے امام تو علی ہے، میرے شوہر علی ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کب میرے کہ دیکھیں میں اس کو وضاحت نہیں کرنا چاہ رہا تھا، آپ لوگ جب نہیں بولتے نا تو پھر مجھے بولنا پڑتا ہے. پوری دنیا میں لکھا کہ جناب سیدہ جیسی دنیا میں تشریف لائی نا تو آپ نے فوراً سجدہ کیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان ابی رسول اللہ. میں گواہی دیتی ہوں کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا، توجہ، میرے بابا اللہ کے رسول ہے. میں دنیا میں ایک ہی ہستی کو تو اختیار ہے کہ میرے بابا. جو ابھی بھی نہیں بولے ان کے لیے دو دلیلیں اور دیتے. احترام گرامی، جب بی بی خود مسجد نبوی میں تشریف لاتی ہیں باغ فتح کا مطالبہ کرنے کے لیے، when she comes to claim باغ فتح، she says اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان ابی رسول. میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا اللہ کے رسول. ایک بار فرماتی ہیں، پھر دوسری مرتبہ فرماتی ہیں، پھر تیسری مرتبہ کہتی ہیں ابی دون النساء، صرف میرے بابا ہیں، وہ جو تمہارے گھروں میں خواتین ہیں ان میں سے کسی کے بابا نہیں. مجمع نہیں ہے، وہ سارے عرب بیٹھے تھے، پلٹ کے کہہ دیتے نہیں آپ اکیلی نہیں ہیں، تین اور بھی ہیں. ان کا نہ کہنا بتا رہا ایک ہی تھی. نہیں تو سب پلٹ کے کہہ دیتے نہیں تین اور بھی ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اچھا چلے وہ کہتے نہ کہتے، بی بی کے عدالت کے خلاف سورہ یوسف 12واں سورہ، اس میں جناب یعقوب کے بیٹے، کتنے بیٹے ہیں؟ 12. جب جاتے ہیں نا عزیز مصر کے بعد کہتے ہیں کہ اے عزیز مصر بنیامین کو نہ روکو، ہم میں سے کسی کو رکھ لو، ہمارے بابا کو اس سے بڑی محبت ہے، اس کا بھائی پہلے کھو چکا، ہمارے بابا ہم پہ بھروسہ نہیں کر رہے تھے، ہم ضمانت دے کے آئے ہیں کہ لے آئیں گے. تو شیخ یعنی ابونا مجمع ہے یا نہیں، تو وہاں پہ الفاظ اللہ قرآن میں پیش کر رہا ہے کہ جناب یعقوب کے بیٹوں نے کہا ابونا ہمارے بابا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں بھائی، سب نے لکھا ہے نا بیٹے گنہگار تھے. سامنے کس سے کہہ رہے تھے کہ ان کو نہ رکھو، ہم میں سے کسی کو رکھ. جناب یوسف سے جو نبی، بنیامین جو بے خطا، باقی 10 تو گنہگار تھے نا. وہ گنہگار ہو کے کہہ رہے ہمارے بابا، نہیں کہہ رہے میرے بابا. سیدہ عصمت کبریٰ پہ فائز ہے. کیسے ممکن ہے 3 بہنیں اور وہ کہیں ابھی، صرف میرے بابا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں بھائی. صحابہ اعتراض کرتے نہ کرتے، بی بی خود تو کہتی ہیں 3 بہنیں اور ہیں تو میں کیوں کہوں صرف میرے بابا، اور بار بار کہیں ابھی دون نساء، صرف میرے بابا. اب میرے جملے پہنچ گئے جانے کی رامی بھائی، تفصیل کا وقت نہیں ہے. جانے کی رامی یہاں جناب اب آئیے ذرا میں جلدی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، 5 سے 10 منٹ زحمت. عزیزان گرامی، یہاں جناب خاتون جنت کے الفاظ یہ ہیں کہ اب چلیں میں رسول خدا کی حدیث کو مکمل کر دوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ لولا علی لما کان لابنتی فاطمہ کف آدم فمدونہ. میں نے کہا تھا کف کی وضاحت کروں گا، پھر میں دوبارہ یہ تو لفظ آپ نے لولا علی، اگر علی نہ ہوتے، یہ تو بہت سن رکھا، بڑے بڑے کہہ کہ علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے ہیں. جو پہنچ رہے ہیں اب یہاں پہ توجہ اس بات پہ، اگر میری سارے مجمع کے رہے میرے ساتھ، اور یہاں پر پیغمبر فرما رہے ہیں، سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لولا علی لما کان لابنتی فاطمہ کف، اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا. یہ کف کیا ہے؟ انگلش میں کمپیٹیبل کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں کف کو ہمسر، ہم پلہ، برابر. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں.
زیادہ تر علماء نے، شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ نہیں، صرف ایمان میں کمپیٹیبلٹی دیکھو، زیادہ تر نہیں، سب نے نہیں. بہت سے لوگوں نے لکھا نہیں، صرف ایمان میں کافی نہیں. ایمان یعنی دیکھا جائے کہ اس کا درجہ کیا ہے. جیسی بیٹی کا درجہ ہے ویسا ہی داماد دیکھو. پتہ نہیں لوگ ہیں یہ نہیں، جملے پہنچ رہے ہیں. توجہ، زیادہ تر شیعہ سنی علماء نے لکھا صرف ایک کرائٹیریا ہے اور وہ ہے ایمان. دیکھنا ہے کہ تقوی کا لیول کیا ہے، ایمان کا لیول کیا ہے. اور اگر پیغمبر خود کہنا کہ کوئی کفر نہ ہوتا سوائے کل ایمان کے، بہت رہا ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. اگر علی نہ ہوتے تو کوئی میری بیٹی کا کف نہ ہوتا. اب دیکھیں آئیے ذرا میں جلدی سے اس کی وضاحت کر دوں. میں لفظ کف کا ترجمہ کیوں نہیں کر رہا ہوں، بار بار ترجمہ کر کے سارے بتا بھی دیتا ہوں پھر کہتا ہوں کف. عربی کا لفظ ہے، اردو میں استعمال نہیں ہوتا. بار بار کف ہی کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آپ حق پڑھتے ہیں یہ لفظ کف، نمازوں میں پڑھتے ہیں. آئیے میں سمجھا دوں. اللہ کے متعلق جب مشرکین نے پوچھا بھئی ہمارے یہ بت ہیں، مثال کے طور لات، منات، حبل، عزا، مثال کے طور اس کا سر بڑا ہے، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں، اس کا مثال کے طور پہ پیٹ بڑا ہے. بت بنا رکھے تھے انہوں نے، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. بتوں کے نقشے کھینچ رہا ہوں. پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ اور اگر ہمارے جو بت ہے نا وہ یہ ایسا ہے وہ ویسا، سارے انہوں نے نقشے کھینچے پیغمبر کا. دیکھیں محمد آپ تو ہمارے بتوں کو دیکھتے ہیں، ہم بتا دیتے ہیں حبل ایسا ہے، اس کا قد بڑا ہے، عزا، پہنچ رہے نہیں. انہوں نے سارے بتوں کے نقشے کیجئے. ہمارے اتنے بت ہیں، ہم نے سارے بتوں کا بتا دیا یہ نام ہے، یہ ان کی شکل و صورت ہے. اپنے بھی آپ اپنے پروردگار کا بتائیے کیسا ہے. تو اللہ نے کہا قل هو اللہ احد. ان کے جواب میں کہہ دیجئے. اب سمجھ میں آیا یہ سورت آیا هو اللہ احد. وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، نیڈلیس ہے. اللہ از نیڈلیس. لم یلد ولم یولد. He begets not nor is he begotten. نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ باپ ہے. لم یلد ولم یولد. نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اسے کسی نے جنا. ولم یکن لہ کفوا. اور اس کا کوئی ہم سفر نہیں ہے، ہم پلہ نہیں ہے، برابر نہیں ہے، کمپیٹیبل نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں. He has no partner. اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں. رسول خدا فرما رہے علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی. فاطمہ کا کوئی پارٹنر نہ ہوتا، فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا. اللہ نے فرمایا اس کا کوئی کف نہیں ہے. پیغمبر فرما رہے فاطمہ کا کف نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتے. پاکستان کے ایک صوفی سنی عالم دین، کیونکہ آپ لوگ میں بہت سے نہیں بولے، اچھا کچھ لوگ عادتاً نہیں بولتے. اب مجھ جیسے آدمی جو بڑے مجمع پڑھنے والا تھا وہ تھوڑا سا پھر کیا ہوتا کہ ایسے مجمع میں اس کے لیے پڑھنا مشکل ہو جاتا. کراچی نے آتے خراب کر دی. اب یہ سن لیجیے کہ بہت بڑے نا پاکستانی نام نہیں بولوں گا تاکہ بیچارے میری وجہ سے نہ مارے جائیں. میری ہر جگہ مجلس جاری ہوتی ہے. تو بہت بڑے صوفی عالم دین ہیں، بہت بڑے پیر تو نہیں ہیں لیکن بہرحال بہت بڑے مفتی ہیں، بہت بڑا ان کا نام ہے. تو ان سے سوال کیا کہ لگے بھی آخری سوال لوں گا بس میں جا رہا. تو 2-2.5 گھنٹے نشست ہو چکی تھی سوال جواب کی. تو ان کا کہ بتائیے حضرت عمر میں حضرت علی میں فرق کیا؟
مجمع انہی کا تھا. تو انہوں نے کہا یہ آپ نے عجیب سے سوال کر لیا کہ حضرت عمر اگر سجدہ نہ کرتے تو ہم انہیں کافر کہتے. انہوں نے سجدہ ہی نہیں کیا. اور اگر حضرت علی سجدہ نہ کرتے تو خدا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں علی نے سجدہ کر کے تو اگر مولا سجدہ نہ کرتے تو لوگ مان ہی لیتے. سجدے کر کر کے علی نے بتایا جسے میں سجدہ کر رہا ہوں وہ اللہ ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اللہ نے کہہ دیا تھا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو پیغمبر نے کہا کف ہے فاطمہ. لم یلد ولم یولد نہیں, ان کے والد ہیں ابو طالب بیٹے حسن ہیں. میرے جملے بہت کہتے تھے. گرامی یہاں پہ سورہ بہت آج بھی بہت سے لوگ بیچارے ساتھی میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ یہی خدا ہے. تو یہ گرامی ان سب نے توحید پہنچائی. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں. میں ایک جملہ جلدی سے پیش کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ بہت سے خاموش ہیں کہ میرا کوئی موضوع جناب سیدہ کہ کف ہونا ہے. گرامی انبیاء نے توحید پہنچائی. جناب آدم نے, حضرت یوسف, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ نے. اب لوگ کیا کہہ رہے تھے جناب عیسیٰ نے معجزات دکھائے اس کا مطلب ہے یہ اللہ کا بیٹا ہے, یہ نبی, یہ شاید خدا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. چھوٹے چھوٹے معجزات ہیں لوگوں نے خدا مان لی. یہاں یہ سورج پلٹا رہے ہیں, چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں, مردوں کو زندہ کر رہے ہیں. تو لوگوں نے خدا تو مان نہیں تھا. انہوں نے ہر معجزہ دکھا کے سجدہ کیا, سجدہ کر کے بتایا ہم خدا نہیں اس کے بلی ہیں. میرے جملے پہنچ رہے. انہوں نے اپنی ولایت کو منوایا, اللہ کی ربوبیت کو منوایا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی کہتے کہ یہ اپنے آپ کو خدا منوانے آئے تھے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. یہ مولا ہے. تو ہر آدمی کہنے پہ مجبور ہے جب مولا ایسے تو سوچو ان کا رب کیسا ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. جوش ملی آبادی نے کہا تھا نا کہ جیسی اب 13 رجب آنے والی ہے کہ جیسی رسول خدا نے جناب مولا کائنات کو آغوش ملی ہے تو مولا رسول خدا کی حدیث ہے نا کہ انا وعلی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے, لیکن ایک ہی نور کے 2. تو جوش ملی آبادی کہتے ہیں جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور, مولا علی نصف نور رسول خدا. پتہ نہیں لوگ ہیں. جوش ملی بات کہتے ہیں جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور. جس کے بندے محمد علی مولا علی مولا جملے بہت گئے تھا. نہیں گیا مجھے صرف جناب سیدہ کہ کف ہونے کو پیش کرنا تھا. تھوڑا سا اگر وقت لینا. آپ کہہ رہے ہیں باہر میں کہہ رہے ہیں کہ بیمار بھی ہو سب کچھ ہوں. ممبر پہ آنے کے بعد میرا پتہ نہیں چلتا ہے اور میں اپنی کیفیت میں نہیں ہوتا. ایک مولا سید الشہداء صاحب کی حدیث ہے ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھنا. تو میں جب مجلس پڑھتا ہوں تو سمجھتا ہوں آخری مجلس پڑھتا ہوں. تو ممبر واقعی چارجر ہے اور یہاں پہ آنے کے بعد عطا ہوتی ہے انرجی, صحت, سب جناب سیدہ, کیونکہ یہ وہی مالک ہے.
کائنات کی ملکہ ہے، ممبر ان کے بابا کا ہے، ان کے شوہر کا ہے، ان کے بیٹوں کا ہے، ان کی بیٹیوں کا ہے، اور وہ راضی رہتی تو سب چلتا رہتا ہے۔ میں آخری جملے پیش کر رہا ہوں، میں 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا، سے پہلے مسائل یقین مانی میری، آپ ابھی میں کینیڈا میں تھا، ساری میرے جنرل وہ فروسٹ بائٹ سے چہرہ وغیرہ سب جو ہے سارے کے سارے ہاتھ وغیرہ سب پھٹ گئے تھے، -17 18 چل رہا تھا۔ آپ کو اللہ نصیب فرمائے۔ سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ بھئی آپ لوگوں کی محبتوں کے لیے پیش کر رہا ہوں، یہ جو خاص طور سے جو مولا امیر علیہ السلام کی ولایت کے بہت عدد دادا ہیں، ان کے لیے جملے صرف ان کی خاص ان کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ اب مجمع میرے ساتھ رہے گا۔ تو جناب سرور کائنات فرما رہے ہیں لولا علی لما کان لابنت فاطمہ کف آدم فما دون، اگر علی نہ ہوتے تو کوئی میری بیٹی فاطمہ کا کف نہ ہوتا، چاہے کسی کا رتبہ آدم ہی جتنا کیوں نہ ہو۔ عزیزان گرامی، اب مولا کائنات کون ہے جو سیدہ کا کف؟ بس ایک حدیث پیش کرنے لگا ہوں، حدیث بھی پوری نہیں پڑھوں گا، اشارہ کروں گا، کیونکہ اس کو پیش کرتا ہوں تو میں اپنے آپ میں نہیں ہوتا، خون جگر دینا پڑتا ہے اس حدیث کو پڑھنے کے لیے۔ حبیب خدا نے حتی شیعہ سنی دونوں، میں نے اس کا ریفرنس دوبارہ چیک کیے، اور ریفرنس چیک کرنے کے بعد بتا رہا شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہمارے علماء سے زیادہ بھائیوں نے لکھا۔ اگر ہمارے 4 علماء نے لکھا تو ان کے 40 علماء نے لکھا۔ پتہ نہیں آپ تو پریشان ہی ہو، میں خون جگر دے رہا ہوں کہ حبیب خدا نے فرمایا من اراد ان ينظر آدم فی علمہ ونوحا فی حلمہ وابراہیم فی خلتہ وموسیٰ فی حیبتہ وعیسیٰ فی زہدہ ویوسف فی جمالہ، پتہ لوگ ہیں، ومحمدا فی کمالہ فلینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب۔ ماننے والا، حبیب خدا فرما رہا ہے جو ماننے والا، میرا چاہنے والا چاہتا ہے کہ اگر آدم کو ان کے علم میں اور جناب نوح علیہ السلام کو ان کے اس تقوی میں دیکھے، اور بعض کو پہ کہ ان کے حلم میں بردباری میں دیکھے، ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھے، موسیٰ کو ان کی حیبت میں دیکھے، عیسیٰ کو ان کے زہد و تقوی میں دیکھے، پتہ نہیں لوگ ہیں، یوسف کو ان کے جمال میں دیکھے، اور مجھ محمد کو میرے کمال میں دیکھے۔ جو چاہتا ہے 1.25 لاکھ انبیاء کی ایک مرتبہ زیارت کرے تو میرے بھائی کی زیارت کرے۔ کئی مقامات اہل بیت سے آئی ہے نا، جو نجف جائے گا اسے 1.25 لاکھ انبیاء کی زیارت کا سوال ہے۔ کبھی سنیے یہ روایات، یہ جو اتنی زیادہ روایات ہیں جو جناب سید الشہداء کی زیارت کرے اسے 1.25 لاکھ انبیاء کی زیارت کا سوال ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنی بھی ہے یہ نہیں، زیارت پہ ایسی ہو کے آگے وہ فضائل تو پڑھیے زیارات کے، فضائل پڑھیں گے تو آپ کو قدر ہوگی کہاں آیا ہوں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یہ نہیں، اسے کہتے ہیں مینٹلی پریپیئرڈ جانا چاہیے، اسپرچولی پریپیئرڈ جانا چاہیے۔ جب زیارت پہ آؤ اس ادب سے آؤ کہاں آیا ہوں، جہاں چھٹے امام پشت نہ کریں۔ تو اب ان ہستیوں کے پاس جا رہے ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء کی جس نے زیارت کرنی ہو تو نجف آ جائے، 1.25 لاکھ نبیوں کی زیارت کرنی ہو کربلا آ جائے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں جس نے 1.25 لاکھ 1,24,000 انبیاء کو ایک دفعہ دیکھنا میرے بھائی علی کو دیکھیں۔ اللہ نے سارے انبیاء کی خوبصورتی زیارت کا سوال کیوں؟ سارے انبیاء کہتے رہے ہمیں اللہ کو مانو، پھر ہمیں مانو، اور پھر امامت کو مانو، اور سب سے زیادہ بغض و کینہ ادھر مشرکین نے تو اللہ کا رکھا ہے، کفار نے
جو اللہ کو نہیں مانتے. اور اہل ایمان نے مولا علی کا بغض رکھا. مولا حضرت ابو طالب کا کہتے ہیں جرم کیا ہے؟ علی کے بابا. حسنین کا جرم کیا ہے؟ علی کے بیٹے. جب پوچھا نا جناب زینب کبریٰ نے تم ہمیں پتھر کیوں مار رہے ہو، تو آپ جانتے ہیں شام والوں نے کیا کہا؟ بغضا لابیک، تیرے باپ کی دشمنی میں مار رہے ہیں. عزیزان گرامی جگہ جگہ ملتے نا مولا امیر کا بغض و کینہ. جناب سیدہ کیا معاملہ تھا؟ جناب سیدہ سے تو کوئی ڈائریکٹ دشمنی نہیں تھی، دشمنی تھی مولا علی سے. بی بی نے کہا تھا جس نے علی کی بیعت توڑی ہے خبردار میرے دروازے پہ نہ آئے. بار بار کیوں آتے تھے؟ علی کو باہر نکالو ہم بیعت لینے آئے. میں سب جملے نہیں پڑھوں گا، میں جانتا ہوں میں بعض جملے بہت سخت مسائل کے پڑھ دیتا ہوں، بہت سے لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا. عزیزان گرامی آج جناب دیکھیں مرحوم معطل سید محمد باقر الحکیم جن کو شہید کیا گیا نجف اشرف میں جمعہ نماز پڑھانے کے بعد، بلاسٹ و سوسائڈ بامبر نے، اس میں 70 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے. ان کے ایک میں مصائب سن رہا تھا، عربی میں پڑھ رہے ہیں، عراقی تھے، تو مصائب پڑھتے پڑھتے اتنا خود گریہ کر رہے ہیں. بڑی مشہور ان کی ویڈیو ہے روز عاشور قوم مقدس کی، جب وہ امامہ پھینکتے ہیں اور سر کو پیٹتے ہوئے ممبر سے. یہ ہمارا ممبر آپ کو پتا ہے کہ ہمارا چھوٹے ممبر ہوتے ہیں. ایران میں، عراق میں جو کہ مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے، 10 سٹیپس والے، 12 سٹیپس والے بہت اونچے، آپ کی چھت سے اوپر ممبر ہوتے ہیں. وہاں سے اپنے آپ کو روزے عاشور گراتے دیتے تھے، سر میں ماتم کرتے تھے، کہتے تھے آج سیدہ کے لال کو مار دیا. ان کی ویڈیو موجود ہے آن لائن، آپ کو مل جائے گی. جس طرح سے مصائب پڑھتے تھے. مرجع تقلید تھے، بہت بڑے آیت اللہ تھے، استاد تھے، مرجع کے بیٹے تھے. بے انتہا ان کا تقدس تھا، بے انتہا ان کی کرامات، اور ان کے سارے بھائی شہید، بھتیجے شہید. تو اب ان کے بیٹے نے خود نقل کیا، کہا کہ میرے بابا جب آئے نا عراق پہنچے تو فوراً سرزمین کا بوسہ دیا، کہا لگتا ہے میری آرزو شہادت کی پوری ہو جائے گی. تو جب جناب سیدہ کے مصائب پڑھ رہے تھے، اگر دیکھ سکے تو دیکھے گا میری. تو ایک جملہ پڑھتے ہوئے کہ ہر آدمی چاہتا ہے میرے جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں. شاید میرے جملے پہنچ گئے بہت سے. ہر آدمی چاہتا ہے جب میں مر جاؤں نا میرے جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ. ہر آدمی چاہتا ہے جب میں مروں میری مجلس میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں. ہر آدمی چاہتا ہے میری قبر پہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں. مرحوم حضرت محمد باقر الحکیم طباطبائی الحکیم امام حسن کی نسل سے تھے. وہ کہتے تھے اتنی بڑی قربانی کسی نے مولا علی کے لیے نہیں دی جتنے سیدہ نے دی. بی بی سیدہ نے مولا علی کے لیے اتنی بڑی قربانی دی. کہا یا علی جو آپ کی بیعت توڑ گئے میرے جنازے میں نہ آئے. اتنی بڑی قربانی کوئی نہیں دیتا. ہاں لوگوں نے فاتح کیے، پتھر کھائے. جناب سلمان کو روزگار نہیں ملتا تھا مولا علی کی ولایت کا اقرار کرنے سے. لیکن میں جملے پیش کر رہا ہوں. آج یہ نفسیات عجیب ہے نا. مجھے میری بہنوں بیٹیوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. کیوں نہ آئے؟ وہ نفسیات ہی خواتین کی ہیں. یہ خواتین کی نفسیات کا جملہ ہے. اتنی بڑی قربانی مولا کے لیے کسی نے نہیں دی. آغا سید محمد باقر لیکن اتنا روتے تھے، کہتے تھے میں جب سوچتا ہوں نا کہ سیدہ کہ میرے جنازے میں کوئی نہ آئے. کائنات کی ملکہ بی بی آج دنیا میں اتنی بڑی بڑی مجالس آپ کی برپا ہو رہی ہیں. آپ نے مولا علی کی خاطر قربانی دی. یہ لوگ جنہوں نے علی کی بیعت توڑ دی میرے جنازے میں نہ آئے. جنہوں نے علی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی میرے جنازے میں نہ آئے. جنہوں نے علی کا ساتھ چھوڑ دیا وہ میرے جنازے میں نہ آئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھئی میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا میرے ساتھ چلیے گا. آپ جانتے نا بی بی نے کتنی قربانیاں دی ہیں مولا کے لیے. ایک جملہ میں پڑھنے لگا ہوں. عزیزان گرامی ہر بیوی کو شوہر سے محبت ہوتی، لیکن اگر بیوی کو یہ پتا ہو نا یہ شوہر کائنات کا ولی ہے، اور پھر کیا حالت ہو جائے رسول خدا کے بعد گھر میں فاقے ہو. بی بی نے یہاں تک لکھا، یہاں تک فرمایا، کہا کہ بابا علی کے ہوتے ہوئے حسنین یتیموں کی طرح کھانا کھاتے ہیں. بابا گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا،
ان لوگوں نے ہمارے لیے اتنی سختیاں ایجاد کر دی ہیں. میں سخت جملے نہیں پڑھنا چاہتا. عزیزان گرامی، جو جملے میں پڑھ رہا ہوں، اگر ذرا آنکھیں بند کر کے چلیے میرے ساتھ مدینے. کسی خاتون نے آ کے، بعض نے لکھا جناب فضہ تھی، بعض نے لکھا کسی اور بی بی کا نام، جناب اسماء یا کسی اور بی بی کا نام بھی لکھا ہے. کہا کہ بی بی، میں نے خود دیکھا علی جب مدینے کے بازار سے گزرتے ہیں تو لوگ علی کو سلام نہیں کرتے، لوگ مولا کو سلام نہیں کرتے. بی بی سارا دن روتی رہی. کائنات کے ولی، وہ علی جو اللہ کا ولی ہے، محمد مصطفیٰ کے واسطے لوگ سلام نہیں کرتے. بی بی سارا دن روتی رہی. جب عصر پہ مولا گھر آئے نا یہودی کے باغ سے کام کر کے، تو بی بی دروازے پہ کھڑی تھی. بی بی نے رو کے سوال کیا، یا ابا الحسن، اے ابا الحسن، مجھے صحیح سے بتائیے، مجھے آج ہی کسی نے بتایا ہے کہ اب آپ جب مدینے کے بازار سے جاتے ہیں لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. مولا کے ایک مرتبہ آنسو بہنے لگے. خدا کسی غیرت مند کو ایسا وقت نہ دکھائے. جب مولا کے آنسو بہنے لگے کہ سیدہ نے کہا، یا علی مجھ سے چھپائیے گا نہیں، یا ابا الحسن مجھے کھل کے بتائیے کیا یہ سچ ہے لوگ سلام نہیں کرتے؟ مجھے سچ سچ بتائی. ایک مرتبہ مولا نے ایک مرتبہ فرمایا، کہا کہ سیدہ، اے بنت رسالت، سلام تو دور کی بات ہے، اب جب میں سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب بھی نہیں دیتے. بی بی نے بلند آواز سے کہا، بابا، آپ کے بعد اب لوگ علی کو سلام بھی نہیں کرتے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھئی مجھے معاف کر دیجیے گا کہ میں سب جو لگا ہوں 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا. اگر زیادہ سنیں گے تو زیادہ پڑھوں گا. عزیزان گرامی، جناب خاتون جنت نے جب مولا سے سنا نا کہ مولا نے کہ لوگ سلام کا جواب تک نہیں دیتے، سلام کا جواب واجب ہے، اس کا مطلب ہے لوگ مولا کو کافر سمجھنے لگے تھے. خدا کی قسم، خوارج کے جملے اگر نہ لکھے ہوتے کتابوں میں کبھی نہ ممبر سے پڑھتا، یا علی اکفرتا، یا علی آپ کافر ہیں. خوارج نے بعد میں کہا مدینے میں لوگوں نے پہلے سلام کا جواب دینا بند کر دیا تھا. اجرکم اللہ. بھئی میں کیسے پڑھوں گی آپ کے سامنے؟ ایک دن اب مولا، پہلے بی بی نے مولا سے پوچھا، اب ایک دن مولا نے بی بی سے کہا، سیدہ مجھے معاف کر دیجئے، آج مدینے کے مسلمانوں نے آپ کی شکایت کی ہے. بی بی کے آنسو بہنے لگے. کہا، یا علی، یا ابا الحسن، مسلمانوں نے میری شکایت کی ہے؟ کہا، ہاں سیدہ. کہا، کیا شکایت کی ہے؟ کہا، مسلمان کہتے ہیں یا علی فاطمہ سے کہیں یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں. فاطمہ دن رات روتی رہتی ہیں، اب ہم آرام نہیں کر پاتے. علماء نے بحث کی ہے، ظاہراً شیخ عباس قمی نے بھی لکھا ہے اللہ ظاہر کہ کیا پورے مدینے میں بی بی کے رونے کی آواز جاتی تھی؟ کیا بی بی اتنی بلند آواز سے روتی تھی کہ ہر آدمی سنتا تھا بی بی رو رہی ہے؟ نہیں، بی بی اتنی بلند آواز سے گریہ نہیں کرتی تھی. پھر مدینے والوں کو پتہ کیسے چلتا تھا سیدہ رو رہی ہے؟ جب بھی سیدہ گریہ کرتی تھی مدینے میں زلزلہ سا آتا تھا. کوئی نبی قبر میں تڑپتے ہوں گے، اے مسلمانوں مت رلاؤ میری بیٹی کو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کے ذہنوں میں ہے نا جب جناب زینب کبریٰ شام اور کربلا سے واپس آئی تھی تو کہا تھا سید سجاد مجھے کچھ دیر کے لیے ماں کی قبر پہ لے چلو. تو جناب زینب نے بھی اپنے سامان سے کرتا نکالا اور قبر پہ بچھایا تو قبر پہ زلزلہ سا آنے لگا. یہ کرتا مولا حسین کا تھا. ایک مرتبہ جناب زینب نے فرمایا، اماں برداشت نہیں ہوا آپ سے کرتا؟ اماں آپ نے کرتا دیکھا، میں نے لاشا پامال ہوتے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھائی میں جملے سے زیادہ سخت نہیں پڑھوں گا، 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا، رونے میں بخل نہ کیجیے گا. آج شب جمعہ ہے نا، آپ نے سنا ہے ہر شب جمعہ میں سارے انبیاء، خود رسول خدا مولا علی، جناب سیدہ شب جمعہ میں مولا حسین کی زیارت کے لیے کربلا چلے جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں چاہے نبی اور امام
نبیوں اور ائمہ پہ بھی ماں کا احترام واجب ہے، ماں باپ کا احترام واجب ہے۔ اور اگر ماں فاطمہ ہو تو مولا حسین کو مدینہ جانا چاہیے نا، لیکن نہیں، تمام روایات میں چھٹے امام سے ہے کہ جناب سیدہ مولا علی رسول خدا سارے انبیاء کربلا آ جاتے ہیں۔ میں سوچتا تھا یہ سب کیوں آتے ہیں کربلا، تو میرا دل کہتا ہے جناب سیدہ کہتی ہوں گی میرے لال آپ زخموں سے چور چور ہیں، آپ زحمت نہ کریں، میں خود کربلا آپ کی زیارت کے لیے آؤں گی۔ اجرکم اللہ۔ بھئی میں ختم کر دیتا۔ عزیزان گرامی، بی بی کو بچوں سے بہت محبت تھی۔ آئیں میں آخری جملے پڑھ رہا۔ آج جن مومن نے مجلس رکھی اپنی بیٹی کی طرف سے، ان کی منت کی مجلس ہے، نظر کرتے ہیں ہر سال، میں کئی سال سے کرونا سے پہلے سے پڑھ رہا ہوں۔ آئیں میں آپ کو لے چلوں ذرا کچھ دیر کے لیے مدینے۔ بی بی ایک مرتبہ مولا امیر علیہ السلام کو آواز دیتی ہیں، یا ابا الحسن میری وصیت ہے، غسلنی باللیل، مجھے رات میں غسل دیجئے گا، وکفنی باللیل، مجھے رات میں کفن دیجئے گا، وحنتنی باللیل، مجھے رات میں حنوط دیجئے گا، وصلی علیہ باللیل، میرا جنازہ رات میں پڑھیے گا، ودفنی باللیل، مجھے رات میں دفنا دیجئے گا۔ مرحوم آقا اصفہانی کا عجیب و غریب جملہ میں پڑھ کے آیا ہوں۔ اپنے مقتل میں لکھتے کہتے ہیں کہ ہاں بی بی نہیں چاہتی تھی کہ مدینے والے بی بی کے جنازے میں آئیں، اس لیے وصیت کی رات میں جنازہ پڑھائیے گا، لیکن ایک اور وجہ تھی، یا علی رات میں غسل دیجئے گا۔ بی بی نہیں چاہتی تھی مولا بی بی کے زخموں کو دیکھ لیں، وہ کون سے زخم ہیں؟ الٹی طرف کا پہلو شکستہ تھا اور دایاں بازو زخمی تھا، کسی ملعون نے تازیانہ مارا تھا۔ اجرکم اللہ۔ بھئی میں زیادہ نہیں سخت جملے پڑھنا چاہ رہا ہوں، آپ برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ جناب سیدہ پھر ایک مرتبہ آبا، بھئی میرے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے ذرا کچھ دیر کے لیے مدینے چلیے، میرا وعدہ ہر آنکھ میں آنسو آئے گا، ذرا مدینے چلیے۔ بی بی نے ایک مرتبہ آواز دی، اے ابا الحسن، اے ابا الحسن میرے بعد شادی ضرور کیجئے گا۔ پھر آپ نے نام لیا کچھ بیویوں کا، اس سے شادی کر لیجئے گا، اسے میرے بچوں سے بڑی محبت ہے۔ نہیں پہنچا سکا۔ بی بی کو اپنی شہادت کے بعد بھی اپنے مصائب یاد نہیں ہے، اپنے بچوں کا خیال ہے کوئی ان پہ ہاتھ نہ اٹھائے۔ بی بی جانتی تھی نا میرے پہ کسی نے ہاتھ اٹھایا تھا، کہا میرے بچوں پہ کوئی ہاتھ نہ اٹھائے۔ ایک مرتبہ مولا امیر کے آنسو بہنے لگے۔ بھئی یہ بی بی کی وصیت مولا کو نہیں ہے، مولا کو سہارا بنا کے امت کو وصیت کر رہی، میرے بچوں کو نہ ستانا۔ آئے بھئی میں آخری جملے پڑھ رہا، آخری جملے میری درخواست سے میرے ساتھ چلیے۔ بی بی نے کہا، اے ابا الحسن میرے بیٹے حسن کو میری بہت عادت ہے، دن میں کئی مرتبہ گھر آ کے مجھے دیکھتا ہے، میری ماں کیسی ہے؟ اے ابا الحسن، اے علی میرے حسین کو رات میں بھی پیاس لگ جاتی ہے، اگر کبھی حسین رات میں پانی مانگے نا تو ضرور پانی پلا دیجئے گا، میری روح تڑپتی رہے گی، میرا لال پیاسا ہے۔ سخت جملہ مجھے معاف کر دیجئے گا۔ پھر ایک جملہ کہا، اے ابا الحسن میری زینب کو اتنی حیا آتی ہے، وہ گھر میں بھی چادر لے کے چلتی ہے، زینب گھر میں بھی برقع لے کے چادر لے کے چلتی ہے، زینب گھر میں بھی حجاب کرتی ہے۔ عجیب ہے نا، جناب مولا حسن کو ماں کی یاد بہت آتی تھی۔ کسی نے پوچھا، اے مولا حسن آپ جیسے روتے ہیں نا ویسے جناب سیدہ کو یاد کر کے کوئی نہیں روتا، حتیٰ آپ کے بھائی حسین ایسے نہیں روتے۔ مولا نے فرمایا جانتے ہو کیوں؟ کہا نہیں مولا، کہا کیونکہ جو میں نے دیکھا میرے بھائی نے نہیں دیکھا۔ کہا مولا آپ نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے ماں کو تماشا رکھ کے دیکھا، جب ایک ظالم ملعون نے مسجد سے آتے میں میری ماں پہ ہاتھ اٹھایا۔ اجرکم اللہ۔ بھئی میں مولا حسین دیکھیں معصوم میں کمزوری نہیں ہوتی، اس سے کہتے ہیں معصوم کا خاصہ۔ مولا حسین کا خاصہ کیا تھا؟ پیاس لگتی تھی، مولا حسین کی پیاس کا امتحان ہوا۔ جناب زینب حیا زیادہ آتی تھی،
ان کے پردے کا امتحان ہوا. جانتے مولا سجاد کا کیا خاصہ تھا؟ انہیں غیرت زیادہ آتی تھی. وہ گھر میں آنے والی ہر خاتون سے کہتے تھے چادر لے کے آیا کرو, دوپٹہ سر پہ رکھو, چادر سر پہ رکھو. مولا کے چادروں کا امتحان. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. میں ایک آخری جملہ پڑھنا چاہ رہا ہوں, پتہ نہیں پڑھوں یا نہ پڑھوں. پڑھ دوں. جب مولا سجاد واپس آئے نا 40 کے بعد, جب مولا سجاد چہلم سے رہائی کے بعد واپس آئے نا مدینے, تو سب سے ملے. آپ کے چچا محمد حنفیہ نے آپ سے سوال کیا, کہا آپ کون ہیں, مجھے بار بار چچا کیوں کہتے ہیں؟ مولا سجاد نے فرمایا چچا پہچانا نہیں, چچا میں علی ابن حسین, چچا میں سید سجاد, میں زین العابدین. جناب سید سجاد سے مولا محمد حنفیہ نے فرمایا, کہا اے بھتیجے آپ 24 برس کے جوان ہیں, یہ آپ کے بال سفید کیسے ہو گئے, آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ کہا چچا آپ نے صرف سنا علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں, چچا آپ گھوڑے سے گر گئے, چچا میں دربار میں کھڑا تھا, جب یزید اشارے کر کر کے پوچھتا تھا ان میں